نیوز اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں رابعہ ظفر۔ ناظرین، خانیوال میں نشاط خان ڈاہا کی وفات کے بعد ضمنی الیکشن حلقہ پی پی 206 میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ امیدواران کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد سیاسی کیمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ سے رانا سلیم حنیف، پیپلز پارٹی سے سید میر واسق، پی ٹی آئی سے نورین نشاط صاحبہ، جبکہ تحریک لبیک سے شیخ محمد اکمل اور اس کے علاوہ 9 امیدواروں کی جانب سے زور و شور سے ضمنی الیکشن کے لیے سرگرم عمل نظر آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ خانیوال مختلف پارٹیز کے پرچموں کی بہار سے رنگین ہو گیا ہے۔ اسی پر بات کریں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رانا سلیم حنیف، امیدوار ہیں پی ایم ایل این سے ضمنی الیکشن 200 حلقہ 206 سے۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن کی انہوں نے کیا تیاریاں کی ہے، کیا ان کا لاہ عمل ہوگا اور کس طرح الیکشن جیتنے کے بعد یہ خانیوال کی عوام کو سہولیات پہنچائیں گے، خانیوال کو ریپریزنٹ کریں گے۔ سب سے پہلے تو رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور سر، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ خانیوال میں ہراج گروپ جو ہے وہ آپ کی علیحدگی کے بارے میں یہ بہت سی قیاس سرائیاں ہوئی ہیں کہ آپ نے ان سے علیحدگی کر لی ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے، یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں۔ میں علیحدگی بالکل کی ہے ان سے، کیونکہ جو ہم نے عوام سے ووٹ لیے تھے ان ووٹروں کو عزت نہیں مل رہی تھی، رائے سبان ان کے کسی مسائل میں ان کی تعاون نہیں کرتے تھے، ان کی تکلیف وہ نہیں سنتے تھے، ان کی پریشانیوں میں شامل نہیں ہوتے تھے، بار بار ووٹر کوٹھیوں کے چکر لگاتے تھے۔ راج صاحب اسلام آباد تھے، یہاں لوگوں کے مسائل تھے، مسائل جب حل نہیں ہو رہے تھے اور جب پارٹی کا منشور جو تھا پی ٹی آئی کا اس کے بالکل الٹ پارٹی چلنے لگی، اس وقت میں نے پارٹی کو خیر آباد کہنا تھا۔ جب وہ اس نے یہاں جو میرے سے الیکشن جو ہمارے مخالف ایجنٹ تھے وہ اس حلقے کے صدر بن گئے، پی ٹی آئی کے ضلع خانیوال کے جو ہمارے مخالف ایجنٹ تھے، جنہوں نے ریلیاں نکالی عمران خان مرد آباد کی، وہ یہاں کا ضلع کا صدر بن گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا اس پارٹی کو چھوڑنا چاہیے۔ جب وزیر اعلیٰ صاحب یہاں تشریف لائے، میں نے اس کو جو مطالبے کیے، عوام کے مطالبے تھے، میری کوئی ذات کے مطالبے نہیں تھے، میں نے اس وقت بھی مطالبے میں، آج بھی ڈی سی زندہ ہے اور اس یہاں خانیوال میں موجود ہے، آغا شرازی صاحب اس کے سامنے کہا تھا اور وہ لکھ بھی رہے تھے بک کاپی پہ۔ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ نوجوان ہمارے یہاں 150 کے قریب نوجوان یونیورسٹی اور رشتر میڈیکل کالج میں پڑھنے جاتے ہیں، آپ مہربانی کریں 2 بسیں یہاں بھیجیں، کبیر والا بھی آ رہی ہے اور جانیہ بھی آ رہی ہے۔ نہ جانیہ کوئی وہاں پی ٹی آئی کے ہر ایک کارکنوں ایم پی اے کو گورنر سرور نے لے کے دی اور کبیر والا فخر امام نے، ہم جو ہمارے ایم این اے کے امیدوار تھے ان کو بھی بارہا دفعہ کہا ہم نے کہ بھی یہ کام کرا، وزیر اعلیٰ کو خود سرکٹ ہاؤس میں کہا، جب اس نے اس کا بھی کچھ ہمارے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے نہ کچھ سوچا، میں نے پارٹی کو خیر آباد کیا، راج گروپ کو خیر آباد کر دیا۔ اچھا جی سر، آپ نے جو سٹارٹنگ لی تھی اپنے کیریئر کی، یا آپ نے جو شروعات کی تھی، آپ نے مسلم لیگ کاف جوائن کی، پھر آپ اس کے بعد آئے جی تحریک انصاف میں، اور اب آپ نے جوائن کیا ہے پی ایم ایل این کو۔ کیا وجوہات تھی کہ آپ نے پہلے کاف لیگ کو چھوڑا، پھر اس کے بعد آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑا؟ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی وجوہات تو اب آپ کے ساتھ میں نے پہلے ہی بتا دی ہیں کہ وہ جب اپنے منشور سے ہٹی، جب اس کو یہ لوٹے خریدنے لگ گئی، اس کے بعد اب جو اپنے ایجنڈا تھا، جو ہم نے الیکشن کمپین میں جو وعدے کیے تھے وہ وعدے نہ پورے ہونے لگے۔ اس کے بعد عوام نے مجھے کہا کہ آپ پارٹی چھوڑ دو، میرے ووٹر نے مجھے کہا کہ پارٹی چھوڑ دو، میرے سپورٹر نے کہا پارٹی چھوڑ دو، جنہوں نے مجھے دی تھی انہوں نے کہا کہ پارٹی چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیے۔ وہ ووٹر اور سپورٹر الحمدللہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میرے شانہ بشانہ ہیں، وہ بھی سارے مسلم لیگ نون میں آئے ہیں، کیونکہ بہتر جماعت تھی مسلم لیگ نون، کیونکہ انہوں نے
جو بیانیہ تھا میاں نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو، اسی بیانیے کے تحت میں اس جماعت میں آیا ہوں۔ سر آئندہ الیکشن جیتنے کے لیے، ضمنی الیکشن جو ہو رہے ہیں اس کو جیتنے کے لیے آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ بس لاہ عمل تو جی عوام میرے سے پیار کرے گی، ووٹر سپورٹر میاں نواز شریف کے پہلے یہاں شیر موجود ہیں۔ اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ جیتتی آئی ہے اور وہ شیر بھی موجود ہیں، اور میرے ساتھ جو دوست میرے ساتھ آئے ہیں وہ بھی اس پارٹی میں انشاءاللہ ہم بھاری اکثریت سے جیتیں گے، اور یہ ایک ایسا رزلٹ آئے گا کہ جس رزلٹ سے نہ کہ میں ایم پی اے بنوں گا، بلکہ جو اس وقت مہنگائی کا سونامی جو آیا ہوا ہے اور جو ہر اشیاء مہنگی کی ہوئی ہیں، یہاں جو مریض کی حالت ہے وہ دوائی نہیں خرید سکتا، کسان کی جو حالت ہے وہ کھاد نہیں خرید سکتا، مزدور کی جو حالت ہے وہ خوراک نہیں خرید سکتا، یہ سارے جو مسائل پیدا کر دیے ہیں نااہل حکومت نے، اس کے لوگ جواب انشاءاللہ 16 دسمبر کو شیر پہ مور لگا کر یہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے، کیونکہ ہماری جماعت سڑکیں بند کر کے بچوں کو سکول نہ جانے دیا جائے، یہ کام نہیں ہم کرتے۔ ہماری جماعت سڑکوں پہ ٹائر جلا کے، سڑکیں بلاک کر کے، ایمبولینس میں مریض کو آگے ہاسپٹل تک نہ جانا دیا جائے، وہ وہیں پہ تڑپ تڑپ کے مر جائے، یہ ہماری جماعت نہیں چاہتی۔ اور نہ ہی ہم یہ چاہتے کہ کوئی چند پولیس والوں کو مار دیں تاکہ ان کے بچے یتیم ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہم چاہتے۔ یہ ایک موقع آ گیا ہے قدرتی طور پر، انشاءاللہ میری جماعت، میرے ووٹر، میری جماعت کے شیر یہ سارا مور شیر پہ لگا کر یہ ثابت کریں گے کہ یہ نااہل حکومت ہے، اور اس کو جو لے کے آئے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس نااہل کو لے کے آگے کہ 3 سال کے اندر خانے وال کی عوام، بالخصوص پی پی 206 کی عوام نے اس طرح اس حکومت کو، آئی ایم ایف کے ایجنڈے کو اس طرح مسترد کرنا ہے کہ یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ لوگ 3 سال میں کس طرح، پہلے تو ہم کہتے تھے نا اسٹیبلشمنٹ چینجنگ کراتی ہے، اب عوام کی طاقت چینج کرائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح سر، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خانے وال جو ہے وہ مسلم لیگی گڑھ ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے گزشتہ جو سال گزرے ہیں جس میں تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور تحریک انصاف نے جو ہے وہ اکثریتی ووٹ حاصل کیے ہیں، تو ان حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا مشکل ہوگا یا کتنا آسان ہوگا اس دفعہ یہ سیٹ حاصل کرنا انشاءاللہ نون لیگ کے لیے؟ انشاءاللہ وہ میں نے جو بتایا کہ جس وجہ سے پی ٹی آئی کا بھی جو ووٹر تھا میرے ساتھ کھڑا ہے، ٹھیک، پی ٹی آئی کا ووٹر میرے ساتھ کھڑا ہے، جس نے پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تھا وہ اب میرے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ہم بھاری اکثریت سے جیتیں گے، اور جو اب گورنمنٹ پارٹی ہے وہ تو اب سوائے ان کے جو پروگرام ہیں وزیر ان کے، اور جو میڈم میرے مقابلے میں الیکشن لڑی اس کا بھائی یہاں کبیر والا تحصیل میں 5-6 سال تحصیلدار رہ چکا ہے، وہ تحصیل کبیر والا کا جو حلقہ اس حلقے کے ساتھ اٹیچ ہے، اس میں آگے پٹواریوں سے، کانوگوں سے اور ایجوکیشن والے استادوں سے، ٹیچروں سے، تو محکمے والے کمپین کر رہے ہیں۔ ویسے تو وہ سامنا نہیں کر سکتے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اشتہار پہ ان کے قائد کا فوٹو بھی نہیں تھا، عمران خان کا۔ کل سے جماعت نے کچھ بینر بھیجے، جب ہمارے شیروں نے یہ لکھنا شروع کیا سوشل میڈیا پہ کہ یہ تو اپنے قائد کا فوٹو بھی نہیں لگاتے تاکہ لوگ ان کو آنڈے نہ ماریں۔ صحیح، تو انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، نہ یہ انشاءاللہ دھاندلی میں کرنے دوں گا، میں ہر محاذ پہ ان کے ساتھ لڑوں گا۔ اگر ان کے ساتھیوں کو یہ کوئی پتہ ہو یا ان کا کوئی پرانا تجربہ ہو کہ ہم نے کوئی دھاندلی سے بندہ جتایا تھا، وہ تجربے سارے فیل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ووٹ کو عزت ملے گی اور شہر کو کامیابی ملے گی اور عمران خان کو بگا کے رہیں گے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ تو بات ہو گئی نا پی ٹی آئی کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ اتنا ٹف نہیں ہوگا کیونکہ جو موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بدظن ہو چکے ہیں اور ان کا ووٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ لیکن اگر دیگر پارٹیز کی بات کی جائے، جیسے تحریک لبیک ہے اور پی 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 ہے، جیسے بڑی جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں،
ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جماعت کے ساتھ، کون سی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ سخت ہوگا؟ مقابلہ سخت تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے میرا، الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کسی جگہ پہ لبیک والے ہیں ہمارے سے ساتھ، کئی جگہ پہ پی ٹی آئی کو ووٹ مل رہے ہوں گے، وہاں لبیک کو نہیں مل رہے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کو تو دیکھو پچھلی دفعہ بھی اسی کینڈیڈیٹ نے جنرل الیکشن میں یہ الیکشن لڑا تھا، یہ تو ضمنی ہے، اس نے جو ووٹ لیے تھے اتنے لے جائے گا۔ طریقہ لبیک نے جتنے ووٹ لیے سے اس سے 1000-2000 زیادہ، کیونکہ یہ بھی اب اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کلواتی ہے، یہ لے لے گا۔ لوگ بڑے سمجھ چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں، وہ یہ ووٹوں کی بات بعد میں کریں گے۔ اب تو ہر آدمی بے شک کسی جماعت کا بھی تھا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس مہنگائی کے طوفان سے اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے، اگر اپنے بچوں کو زندہ رکھنا ہے، اس کا اب 16 دسمبر کا وقت آ گیا کہ ہم دنیا کو دکھانا ہے کہ اس ملک میں کیا لاقانونیت ہے، کیا مہنگائی ہے۔ جو عمران خان کو لے کے آئے ہیں ان کو بھی بتانا ہے کہ اس کا کیا یہاں گڈ گورنر کیسی ہے، یہاں بزدار صاحب کی کرپشن پنجاب میں کس طرح کی ہے۔ یہ ساری باتوں کا، سارے مسائل کا، سارے دکھڑوں کا ایک جواب آ رہا ہے 16 دسمبر کو، جب خانیوال پی پی 206 کی غیور اور باشعور عوام شعر پہ مورے لگائیں گی اور ان تمام باتوں کو مجھے بھی کامیاب کرائیں گی، اور ساتھ جس وقت تک کے 3 سال کے جو مسائل ہیں اس کا بھی جواب ایک مہر کے ذریعے دیا جائے گا۔ اچھا جی سر، کیونکہ یہ الیکشن کا وقت ہے اور یہ وقت اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو بھی پارٹی کا امیدوار ہوتا ہے یا پارٹی ہوتی ہے ان کی طرف سے جو ہے عوام کو وعدے کیے جاتے ہیں، انہیں جو ہے سہولیات دینے کا یقین دہانی کروائی جاتی ہے، جیسے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے کی جا رہی ہے، امیدواروں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اسی طرح نورین نشاط صاحبہ نے کہا ہے کہ یونیورسٹی کے طالب علموں کو جو ہے وہ بسوں کی سروس پرووائیڈ کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اور مزید یہ سر کہ آپ آئندہ الیکشن جیتتے ہیں تو آپ کا خانیوال کے لیے، خانیوال کی عوام کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ جو بسوں کی بات ہے میڈم جی، یہ وزیر اعلیٰ کو میں نے کہا تھا، جی، اس میں مرحوم نشاط خان بھی موجود تھے، جی، اور دوسرے جو آج ضلع کا صدر ہے پی ٹی آئی کا یہ بھی موجود تھا۔ انہوں نے تو پھر بعد میں اپنے سوشل میڈیا پہ جھوٹ کا پروپیگنڈا کیا تھا کہ ہم نے ایک بات کی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے 2 سال میں اس بات کا نوٹس لیا، آغا شرازی صاحب ڈی سی نے یہ بات لکھی میرا مطالبہ، اب تک وزیر اعلیٰ نے وہی مسئلہ حل نہیں کیا۔ اب تو یہ ایک لولی پاپ ہے، ہر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کارپیٹ روڈ بنا دیں گے، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ کل ہی سوئی گیس آ جائے گی، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جو سیوریج کا نظام خانیوال میں اتنے عرصہ سے نشاط خان ایم پی اے تھا اور وہ سیوریج کا نظام درست نہ ہو سکا۔ آپ جائیں خانیوال کے مختلف علاقہ میں جا کے دیکھیں کہ سیور کا انتظام کتنی بری طرح، اگر وہ ایک سیور کا انتظام ہی سیوریج کا نہیں درست کر سکے۔ یہ ساری باتیں ووٹ لینے کی حد تک ہیں۔ انشاءاللہ یہ 16 دسمبر کو شکست ہوگی، اس کے بعد کس نے ان سیاستدان جو اس کے ساتھ میڈم کے ساتھ سیاستدان ہیں، یہ اس کے بھائی، انہوں نے کہاں خانیوال رہنا ہے، کہاں ہمارے بچوں کا خیال کرنا ہے، کہاں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے پر اپنی عوام کی ترجمانی بہت اچھے طریقے سے کریں گے، اپنے مسائل جو ہیں وہ چیخ کر بتائیں گے، بے شک اپوزیشن میں بیٹھیں گے، وزیر اعلیٰ کو کہیں گے کہ آپ رات کے اندھیرے میں خانیوال کی 3 سڑکوں کا وزٹ کرتے ہو تو جناب بزدار صاحب کسی وقت بقیہ 3 سڑکوں میں تو پوش آبادیاں ہیں، بقایا جگہ پہ دیکھے جہاں غریب عوام ہے، وہاں کی گلیوں کا، وہاں کے سیوریج کا، وہاں کی سڑکوں کا، وہاں پانی صاف پینے کا، وہاں پہ جا کے نظام دیکھیں۔ ترجمانی انشاءاللہ خوبصورت طریقے سے کروں گا۔ بہت اچھا رانا صاحب، میں لاسٹ میں چاہوں گی کہ آپ خانیوال کی عوام کو اور خانیوال کے نوجوانوں کو خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے ایک پیغام دیتے چلیں۔ انشاءاللہ میں خانیوال کی عوام کو اور نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ الیکشن والے دن پولنگ اسٹیشن پہ آئیں، اپنی ووٹ کی عزت کو بحال کرائیں، اور انشاءاللہ
آپ جب وہ سب اپنے ووٹ کی عزت کو بحال کرائیں گے تو خانیوال میں خوشحالی بھی آئے گی اور یہاں سکون کا سانس بھی لیا جائے گا. صحیح, بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام اور ہمارے ساتھ موجود تھے حلقہ 206 سے پی پی حلقہ 206 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا سلیم. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.